ہے، صحیح بات یعنی 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، لیکن 27 کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو اس کے ہمیں کچھ ایسے قرائن ملتے ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی رات در حقیقت شب قدر ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے شب قدر۔ جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور کرو کہ اللہ کو 7 کا عدد کتنا پسند ہے، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، طواف کے 7 چکر ہیں، اعضائے سجود نماز کے اندر جن اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ 7 ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس کی جو 27ویں یعنی جو 7ویں رات آئے گی وہ 27ویں بنتی ہے، اسی لیے 27ویں رات شب قدر ہے۔ اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں اگر غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، صحیح۔ اور لیلۃ القدر کے جو الفاظ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 9 بنتے ہیں۔ صحیح۔ جب آپ 9 کو تقسیم کرتے ہیں 3 سے تو حاصل آتا ہے 27 آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور بعض ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک کہہ گئے کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، 27ویں شب ہی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس رات کا اہتمام کرنے کی ہمیں زیادہ جو ہے حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس رات کو غفلت میں گزار دیں تو دیکھیں جو چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ صحیح بات، صحیح جس بات۔ چیز کو جس مقصد کے تحت آپ نے بنایا ہے آپ اس کو اس میں استعمال کریں گے تو آپ کو عاقل بھی کہا جائے گا اور اس چیز کا مصرف بھی درست ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اسلامی احکام، اسلامی حکومت نافذ کرنے کے لیے، اب ہم نے یہاں پر کیا کرا وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال کو ہم ایک بریک ہمیں لینا ہے معذرت کے ساتھ، بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے پیام رمضان میں۔ حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے گئے خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے گئے، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گئے، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے گئے، وہی کے پہ کرو شرم و حیا، ذوالنورین وہی کے پہ کرے شرم و حیا، ذوالنورین مقام
ان کی حیا کا حضور جانتے گئے من کنت مولا فغزا علی المولا. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے, جس کے مولا حضور سے کہ گئے علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے. مفتیان کرام کی اجازت سے یہ حدیث پاک بھی کوٹ کروا دوں کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں فاطمۃ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تو جب بھی دعا مانگے تو ماں فاطمۃ الزہرا کا واسطہ دیں گے تو انشاءاللہ قبول ہی ہے. اور شاعر نے کتنا خوبصورت شعر لکھا. شاعر کہتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے. نگی کے زادے سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے گئے. خدا کی جانب عبید کو گئے پتا کیا کیا. ایاز بھائی ہمیں بس اتنا پتا گئے حضور جانتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ منتخب کرتے ہیں اور جس ادا سے پیش کرتے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. اچھا جناب بریک پر جانے سے پہلے عدنان بھائی سے ہم ذرا گفتگو میں مصروف تھے. جی عدنان بھائی وہیں سے کنٹینیو کریں. دیکھیں عقل بھی یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس چیز کو جس لیے اختیار کیا جائے وہ اسی کے مطابق ہو. اگر شے کا استعمال اس کے خلاف ہوگا تو استعمال کرنے والے کو بھی بیوقوف کہا جائے گا. صحیح. مثال کے طور پر ٹوپی ہے, اس کو ہم نے سر پہ پہننے کے لیے جو ہے وضع کیا ہے. صحیح. اور اگالدان تھوک کے لیے ہے. صحیح. اب اگر کوئی اگالدان کو جو ہے سر پہ لے گا تو اس کو بیوقوف کہا جائے گا, کیونکہ اس نے اس چیز. اسی طرح جس چیز کو جس مقصد کے تحت لیا ہے اس کو استعمال کریں گے, اس کی لائف بھی زیادہ ہوگی اور آپ اس کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہوں گے. بالکل. تو ملک پاکستان اس کو ہم نے اللہ کی حدود اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے لیا. اب اگر ہم اس کا نفاذ کریں گے تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا اور خوشحالی بھی آئے گی. اور آج اس کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ سب پر آیا ہے اور نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت اچھا. اچھا بھائی شرمندگی کی بات تھوڑی رہ گئی تھی تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے مفتی مزاج اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں برائی بھی نظر نہیں آتی. اور اس بات کو رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا. دیکھیں ہر بات کو ہم کوشش کرتے ہیں قرآن حدیث سے لے کر آئیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ سب کچھ تو 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا. آج ہم ماڈرنائزیشن کے نام پر ویسٹرن ورلڈ کو جو فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم بیوقوفی کی انتہا پر ہیں. اصل کام تو یہ تھا کہ اس دین کو فالو کریں جو اللہ اور اس کے نبی نے پسند کر کر ہم تک منتقل کیا. رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, کہ جس کے لیے شیطان اس کے برے اعمال کو اچھی طرح سجا دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے اچھا عمل ہے. تو آج ہمارے معاملات بھی اسی
برائی کا خوف مٹتا جا رہا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات سے عمل کرنے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی مین ریزن کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر دین کی عظمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے کہ جن کی برکت سے دین ہم تک منتقل ہوا، اور جب ان کا ذکر کریں گے تو سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کا ذکر آئے گا، اور جب یہ بات ہوگی تو سب سے پہلے ذکر ان لوگوں کا آئے گا کہ جنہوں نے دین اسلام کے خاطر طرح طرح کی آزمائشوں کو سہا لیکن دین کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیا، جس کے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمار بن یسار رضی اللہ عنہ کا، اور خواتین میں تو دیکھیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ اور پھر جب پہلی وار کو دیکھتے ہیں مسلمان اور نان مسلم کے درمیان، تو جنگ بدر مسلمانوں کے پاس وار کے سارے ایکوپمنٹ بھی تھے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ میدان کے اندر آئے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جس کے دین کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں وہی ہمیں بچائے گا، اور پروردگار نے اپنی رحمت کے صدقے میں ان کو بچایا، اور اس کے اندر سے 10 یا 11 مسلمان شہید ہوئے، اور رب تعالیٰ نے پہلی وار مسلمانوں کے حق میں دی۔ تو آہستہ آہستہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے اندر سارے وہ پیرائے دکھا دیے کہ جو معاملات مکی زندگی میں نہیں ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اگر انسان کسی برائی کو کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکائے اور اس برائی سے توبہ کرے۔ کہ انسان میں اور شیطان میں فرق کیا بتایا، خود قرآن بتاتا ہے کہ شیطان نے جب رب تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، حکم نہیں مانا، تو وہ اکڑا اور اس نے تکبر کیا۔ لیکن جب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو وہ زمین پر جب آئے تو اس کے بعد ان کا ایک ہی کام تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا جو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو انسان اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ انسان اگر کوئی غلط کام کر بھی لے تو اپنی گردن جھکا کر رب تعالیٰ کو منا لے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنی رحمت کے صدقے میں معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ طریقہ انداز کو اپنائیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہمارے اندر انسان کی صفات کم اور شیطان کے معاملات زیادہ دخل کر رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، ان الشیطان یجری فی احدکم کمجری الدم، کہ شیطان تمہارے جسم میں اس طرح سرکولیٹ کرتا ہے جیسے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے اسٹیپس ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو بھلائی کی طرف لا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ایک آیت قرآن کریم کے اندر بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب رب نے بتا دیا وہ تمہارا دشمن ہے تو دشمن کو کاپی نہیں کرو، تو یار اب کس کو کاپی کریں؟ تو پھر قرآن نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم چاہتے ہو نا کسی کو کاپی کرو، تو اس پوری کائنات میں میں نے ایک زندگی ایسی بنا کے رکھی ہے کہ قیامت تک آنے والا شخص اس زندگی کو دیکھے، وہاں سے موتی اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتا رہے تو اس کی دنیا بھی گلزار ہو جائے گی اور آخرت۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت بات کر دی۔ اور مفتی صاحب ایک میں چاہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا اور ضرور شامل کریں کہ جیسی ان طاق راتوں میں، ان بڑی راتوں میں ہماری کیفیت ہوتی ہے معافی مانگنے کی، اللہ سے لو لگانے کی، جستجو میں لگے ہوتے ہیں، جیسی عید ختم ہوتی ہے ہم واپس روٹین میں، تو دعا یہ ہونی چاہیے کہ یہ کیفیت ہم پہ برقرار رہے، قائم رہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا اس حوالے سے کہ انسان کے معاملات کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کون سا عمل ہے جو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا فإن خیر العمل ادومہ وإن اقل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم اپنے نیک اعمال پر مواظبت اختیار کرو اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ اگر تم 2 رکعت نفل تمام فرائض، واجبات اور سنن کی ادائی کے بعد 2 رکعت نفل ہر رات پڑھتے ہو تو صرف وہ 2 رکعت تمہارے لیے بہت بہتر ہیں اگر تم اس کو کنٹینیو ادا کرتے رہو۔ تمہارا عمل قلیل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور کنٹینیو ہو، اس پر مواظبت ہو، استقامت ہو، اس میں بھی پیورٹی آتی ہے۔ ہاں، یہ رب تعالیٰ کو پسند ہے، بجائے اس کے کہ بس ایک رات آپ نے 1000 رکعت نفل پڑھ لی اور باقی ساری زندگی آپ نماز کو بھول گئے۔ تو اس سے بہتر یہ تھا کہ 2 رکعت پڑھیں لیکن کنٹینیو پڑھیں، رب تعالیٰ کو بھول کر۔ رائٹ جناب، کنٹینیوٹی لائف میں بڑی ضروری۔ مجھے ایک میں بھی ایاز سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ ایک مجھے واقعہ یاد آیا، بڑا خوبصورت ہے، توبہ کے حوالے سے بڑی عبرت ملتی ہے، اس سے ضرور آپ قالین نور کا آیا گے تارا نور کا، میں گدا
تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بڑی پیاری بات ایاز بھائی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جبریل امی فرشتوں کے سردار جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آدمی کی شکل میں آتے، بشر کی شکل میں آتے، اور پھر سرکار سے اجازت مانگتے، اجازت ہوتی تو اندر آتے، اجازت نہ ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ تبھی شاعر نے لکھا کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ذکر کیا، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، آرہا گے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، آرہا گے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائرے سدرا کو چسکا نور کا، پڑ گیا ہے طائرے سدرا کو چسکا نور کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ میں دنیاوی اس کی مثال دیتا ہوں، بھائی کے یہاں بیٹا ہو تو فون آ جاتا ہے بھائی کو کہ بھائی بیٹا ہوا ہے، اب بشر کا بیٹا ہے، مٹی سے بنا ہے تو کھیلے گا پلاسٹک سے، بشر کی بیٹی ہے مٹی سے بنی ہے کھیلے گی پلاسٹک سے، پر میرے آقا تو نور کے بنے ہیں، اور میرے آقا کا کھلونا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کھیلتے گئے چاند سے، کھیلتے گئے چاند سے، بچپن میں آقا اس لیے کیوں کہ یہ سراپا نور ہے، وہ ہے کھلونا نور کا، یہ سراپا نور ہے، وہ ہے کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان عابد بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، کلام کا انتخاب اتنا خوبصورت، اور اس کے بعد جو آپ سمجھاتے ہیں تو اس کا کیا کہتے ہیں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، بہت ہی اچھا۔ مجھے ویسے ایاز بھائی یوں ایک بات ہے کہ لوگ، میں اکثر محفلیں پڑھتا ہوں، روز میری محفلیں ہوتی ہیں، تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت کے کلام بڑے مشکل ہوتے ہیں، اچھا، سمجھ نہیں آتے۔ بالکل صحیح کہتے ہیں، مشکل بھی ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتے، لیکن اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے نا تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس دن آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلام سمجھ آ گئے نا پھر کچھ اور سمجھ نہیں آئے گا۔ واہ واہ واہ، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، انہوں نے عشق میں ڈوب کر لکھے، سرکار علیہ السلام کے ہر اوصاف پر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اینڈ کر دیا یہاں پر اس شعر کے ساتھ، اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں
کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا بات ہے عابد بھائی، کیا لیکن بات رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے۔ جی نعمان بھائی آپ کہ امام اہل سنت تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو میراث کے اندر ہی حضور کا عشق ملا ہے، واہ واہ واہ، کہ وہ نسل در نسل حضور کا عشق ملا، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے۔ اور امام اہل سنت کے جہاں دیگر کمالات ہیں، اس میں سے ایک کمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوبے ہوئے جو انہوں نے کلام لکھے ہیں، جس کی ایک مثال ابھی حضرت نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے، صحیح، تو مطلب انہوں نے بات تمام کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتا لوگوں میں ان کا نام بھی، اور ان کے کلام کے اندر اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور چاشنی کہ جو ایک دفعہ پڑھ لے اور اس کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ کسی اور کلام کی طرف بڑھے گا۔ وہ بات بھائی کی بالکل صحیح تھی کہ کسی اور کلام ان کو بھاتا نہیں پھر۔ بہت اچھا عدنان بھائی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کلام اعلیٰ حضرت، اب اگر ہدائی کے بخشش یعنی کہ جو کلام عابد صاحب نے پڑھا ماشاءاللہ سے، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے بھی نشاندہی کی، ہدائی کے بخشش اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں گے، در حقیقت ایک کتابچہ ہے، یعنی کہ جس کی ضخامت ہوگی اور جس کے صفحات ہوں گے بامشکل 150 ہوں گے، لیکن جب اس کی شروحات دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، تو شروحات لکھنے والوں نے اس کے اوپر 12 15 جلدیں لکھ دی ہیں۔ اللہ، یعنی آپ کے کلام کو اور آپ کا جو کلام نظر آتا ہے وہ کسی نہ کسی حدیث کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے کلام پڑھا عابد صاحب نے کہ اعلیٰ حضرت کے کھلونے کے اعتبار سے، صحیح، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ آپ انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، تو کس سمت آپ کا اشارہ ہوتا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں اے چچا جان، جب میں پنگوڑے میں ہوتا تھا اور انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا تو اس اشارے سے چاند چل رہا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بالکل کہ بہت اچھا، امام اہل سنت سے متعلق خود ان کے استاد محترم ان سے کہتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے کہ رضا تم ایسا کمال لکھتے ہو کہ اس میدان میں تم ایک ہی شہزادے نظر آتے ہو، واہ واہ، اور اس سلطنت میں تم ایک ہی سردار نظر آتے ہو، اور جس چیز پر تم نے لکھا اس کو تمام کر دیا۔ واہ واہ، یہ امام اہل سنت کی پہچان۔ سر کو اس حوالے سے کچھ اور کلام اگر آپ کو یاد ہو تو؟ اعلیٰ حضرت کی شان میں ہی سنا دیتا ہوں، جی، وہ بڑا کمال لکھا ہے شاعر نے، فرماتے ہیں جلوہ گئے نور گئے کہ سراپا رضا کا گئے، جلوہ گئے نور گئے کہ سراپا رضا کا گئے، جس سمت تصویر سنیت کے لہجہ رضا کا گئے، تصویر سنیت کے چہرہ رضا کا گئے، وادی رضا کی کو گئے، ہمالا رضا کا گئے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے، اگلوں نے تو لکھا گئے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا گئے بہت علم دین پر، جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا گئے، جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا گئے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے، وادی رضا
گے ہمالا رضا کا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد بھائی بس اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم آپ کو سنتے رہیں. کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اب کیا کریں, یہ جو گھڑی ہے یہ بتاتی ہے کہ بھائی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. حالانکہ اس طرح کی محفل جب ہوتی ہے تو دل کرتا نہیں کہ اس کو جو ہے وہ خدا حافظ کہیں, لیکن کیا کریں. اور اب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کی محافل کا حصہ بنیں, ہم ایسی محافل کا انعقاد کر سکیں. بہت شکریہ مفتی نعمان خان صاحب آپ آئے, محمد عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ. حافظ بھائی آپ کی تو کیا ہی بات ہے, ماشاءاللہ رب آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو توفیق دے کہ آپ اسی طرح رب کی حمد اور ثنا خوانی کرتے رہیں. اور آپ سے جاتے جاتے آج کیونکہ 27ویں شب ہے, ہر دل یہی چاہتا ہے کہ بس میں جو ہوں کچھ ایسا کر لوں کہ میری مغفرت ہو جائے, میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے, مجھے معافی مل جائے. تو ہم سب مل کر, میں جو اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ آن ایئر ہیں یا جو سامنے موجود ہیں, سب کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ توبہ پڑھیں تاکہ ہم بھی مل کر رب سے توبہ کریں کہ یا رب ہماری گناہوں کو, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اور ہم اجازت لیں گے بھائی ایاز احمد کو اور ثنا کو دیں اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. سرغ غم ہاتھ میرا اٹھا گئے, یا تجھ سے میری دعا ہے. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو. یا رب میں گناہ گار ہوں, توبہ قبول ہو, توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو. زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار